اسٹوڈنٹس آف گریڈ سیکنڈ ایئر. بیٹا ہم لوگوں نے ثقافتوں میں مختلف ثقافتیں جو پاکستان کی ہیں اس میں سب سے پہلے پشتون ثقافت کیا. اب ہم آگے نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں پنجابی ثقافت کو. پنجابی ثقافت جو ہے پاکستان کی جو ہے اس میں کیا اس کلچر میں کیا اسپیسیفک چیزیں ہیں جو اس کو دوسروں سے منفرد بناتی ہیں. سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب جو ہے بر صغیر ہند و پاک یعنی پاک و ہند کا زرخیز ترین علاقہ ہے. اچھا یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ پنجاب وہ ایریا ہے کہ جو زراعت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, جو یہاں پر لوگ بہت محنتی ہیں, انڈسٹریل جو ہے سیکٹر بھی بہت ڈیولپڈ ہے. پھر اس کے بعد لوگ آرمی میں بہت زیادہ جاتے ہیں اور زراعت سے منسلک ہوتے ہیں, تو اس لیے زیادہ تر جو ہمارا پیداواری یونٹ ہے زراعت کے لیے وہ پنجاب ہے. ٹھیک ہے, یہاں 5 دریاؤں کی سرزمین سے اس لیے کہتا ہے کہ یہ 5 دریا جو ہمارے مین دریا ہیں جہلم, راوی, چناب, ستلج, بیاس, یہ تمام دریاؤں کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ 5 دریاؤں کی زمین کہا جاتا ہے. تقسیم ہند کے ساتھ پنجاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوا, یعنی پاکستانی پنجاب اور بھارتی پنجاب. جیسے اب بھارت میں بھی پنجاب ہے اور پاکستان میں بھی پنجاب ہے, یعنی اس کے 2 حصوں میں جیسے آپ کے گھر میں دیوار بنا دی جائے اور 2 ڈویژنز ہو جائیں. لیکن ثقافتی حوالے سے پنجاب دونوں طرف ایک جیسا ہی ہے. دونوں طرح کے لوگ جو ہیں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, بہت بھڑکیلے کپڑے پہنتے ہیں, کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں, بہت ہی دل والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز خود جو ہے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی ڈھونڈتے ہیں. پنجاب میں بولی جانے والی زبان کو پنجابی کہتے ہیں. اس کو ہائی لائٹ کریں. مجموعی طور پر پنجابی ثقافت میں میلے سب سے زیادہ وہاں پر فیسٹیولز ہوتے ہیں, تہوار ہوتے ہیں, عرس ہوتے ہیں, یعنی مختلف زیارتوں اور جو ہے مختلف درگاہوں پہ جو ہے وہ عرس یعنی سال کے سال جو ہے عرس منائے جاتے ہیں. لڈی ناچ ہوتا ہے, گھڑ سواری, دوڑ ہوتی ہے, برسانس یعنی پتنگ اڑانے کے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ فیسٹیولز ہوتے ہیں. کھیل تماشے ہیں, صوفیاء سے محبت ہے, یعنی جو صوفیاء اکرام ہیں یا صوفی سینٹس ہیں ان سے پیار ہے. لوگ ادب سے عشق ہے, یعنی جو اپنے علاقے کا ان کا ادب ہے, ان کے اپنے علاقے کی جو شاعری ہے, ادب ہے, اس سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے. خوش خوراکی یعنی کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں. قصہ گوئی یعنی کہانیاں سنانا, قصے کہانیاں, گوئی سنانا, کہانیاں سنانا بہت شوق سے سناتے ہیں. قصہ سننے کی بےتابی اب بھی موجود ہے. اب اگر کیونکہ پنجاب جو ہے ایسا علاقہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زرعی علاقہ ہے. اس زمانے میں جتنے بھی گاؤں وغیرہ ہوتے تھے ان کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا تھا. جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ سب جو ہے کیونکہ زیادہ گرمیوں کا سیزن پرولونگ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے لوگ زیادہ تر شام کے وقت اکٹھے ہوتے تھے, آگ کے گرد اکٹھے ہوئے یا ویسے جو ہے کسی دوسرے کے گھر اکٹھے ہوئے, ایک دوسرے سے باتیں کی اور ایک دوسرے قصے کہانیاں سنائی. تو یہ شروع سے ہو رہا ہے. اس ثقافت میں لطائف, عوامی جملے اور بول چال اور داستان سرائی, داستان بھی کہانی کو کہتے ہیں, سرائی سنانا اپنی عام توانائیوں کے ساتھ موجود ہے, یعنی اپنی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ موجود ہے. پھر آگے سندھی ثقافت. سندھی ثقافت کا ایک قدیم موجوداڑوں کا مسکن سندھ انسانی بود و باش کے حوالے سے پاکستان کا قدیم ترین بود و باش جو ہے یعنی انسان کے رہن سہن کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قدیم موجوداڑو یعنی جو ہے جو موجوداڑو جو ہے مردوں کا شہر جو کہا جاتا تھا, اور یہ سندھ کا جو ہے پرانی سویلائزیشنز ہیں جو کہ ختم ہو گئے. سندھ کے اکثریتی علاقوں میں سندھی بولی جاتی ہے. یہاں پر زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھی زبان. اسٹوڈنٹس سندھی کے علاوہ اب لینگویج ان کی سندھی آ گئی. زراعت اور ماہی گیری. زراعت یعنی یہاں پہ بھی لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہیں, اور ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑتے ہیں. یہ 2 ان کے اہم پیشے ہیں. قدیم وڈیرا نظام جو ہے اب بھی اس خطے میں موجود ہے. وڈیرا نظام کیا ہے جو آپ ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے اب بھی ہمارے پاس گورنمنٹ ہے PPP کی, ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں کہ اس کی اگر اگزامپل یعنی اب بھی چل نہیں رہی, لیکن اگر اس کو دیکھتے ہیں تو ان کا تمام جو وہ سسٹم ہے وہ وڈیروں والا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو سندھی ڈرامے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وڈیروں کا لفظ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے, جن کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جاگیردار کہتے ہیں پنجاب سائڈ پہ, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے تمام جو لوگ ہوتے ہیں, جو عام لوگ ہیں یا مزارے ہیں, وہ ان کے انڈر کام کرتے ہیں, اور بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا یہ سسٹم ہوتا ہے. جیسے زرداری لوگ اور یہ لغاری اور یہ تمام جتنے بھی ہیں یہ وڈیرا سسٹم جو ہے وہاں پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں کی ثقافت میں قدیمی اثرات زیادہ ہیں, یعنی یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے پرانی ثقافت یا کلچر کو لے کے چل رہے ہیں. پرانا رنگ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے.
ماڈرنائزیشن کی نسبت کاروکاری کی رسم اور قرآن مجید سے لڑکیوں کا نکاح، ملاکھڑا، بیلوں کی دوڑ، کھلاڑی کا بطور ہتھیار استعمال، خواتین کے کلاڑی کا بطور جو ہے وہ ہتھیار استعمال، خواتین کے لباس پر گلکاریاں یعنی بیل بوٹے بنانا، مردوں کی کلا اور لنگی، مرد جو ہے وہ کلا پہنتے ہیں اور لنگی جو ہے یعنی ان کی ڈریسنگ جو ہوتی ہے نیچے جو ہے وہ دھوتی کی صورت میں جو ڈریسنگ وہ کرتے ہیں وہ لنگی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کپڑے وہ پہنتے ہیں. ملاکھڑا جو ہے یہ بھی کبڈی کی طرح ایک گیم ہوتی ہے جو کہ کبڈی کی طرح جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے، تو اس کے لیے ملاکھڑا لفظ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بیلوں کی دوڑ آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد گلکاریوں کا ہم نے پڑھا، یعنی بیل بوٹے جو ہے وہ کپڑوں پر بنائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے اکثر مردوں کا لمبی لمبی مونچھیں رکھنا. آپ اگر سندھی لوگوں کو دیکھیں تو ان کی بہت جو ہے لمبی لمبی جو ہے وہ مونچھیں ہوتی ہیں، یعنی ان کی بالکل جو ہے یوں اس سٹائل میں مونچھیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھوڑی بہت لمبی ہو گئی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسے سٹائل میں ان کی جو ہے وہ مونچھیں جو ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جرگہ سسٹم جو ہے یہاں پر سب سے زیادہ ہے. اب اگر دیکھیں کہ دشمنیاں جو ہے پالنا، مہمان نوازی، یعنی یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے آپس میں ان کی رائیولریز بہت ہوتی ہیں، ان کے ڈسپیوٹس بہت ہوتے ہیں، جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جس میں جرگہ نظام جو ہے وہ سب سے اہم ہے. اچھا یہاں پہ ہم نے ایک لفظ پڑھا کاروکاری کی رسم. کاروکاری جو ہے یہ وہ رسم ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے کاروکاری میں یہ ہے کہ کوئی ایسی لڑکی یا کوئی ایسی عورت جس کے اوپر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ، کسی میل کے ساتھ انوالو ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کو جو ہے جو پنشمنٹ دی جاتی ہے اس کو کاروکاری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کاری کی رسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں تمام لوگ جو ہوتے ہیں اس سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کو جس طرح کی جرگہ جو ہے وہ سزا دیتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کو مارنے کی سزا دی جائے، چاہے اس میں جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے ان کے لیے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، لوگ ان کے پورے جو ہے وہ گھر والوں سے جو ہے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سارے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو یہ ایک رسم ہے. دوسرا قرآن مجید سے لڑکیوں کا نکاح، یعنی جو زیادہ تر جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی جو زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، وہ دوسروں کو ٹرانسفر نہ ہو جائیں، دوسروں کو جو ہے وہ نہ مل جائیں. تو اس لیے جو ہے وہ دوسرے خاندان میں جانے سے بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کرے. تو وہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ قرآن پاک سے کر دیتے ہیں. تو ساری زندگی وہ لڑکی جو ہے اس سے نکاح کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے ساری زندگی وہ لڑکی گھر بیٹھی رہتی ہے، ساری زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ ہی اس کی وابستگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے جائیداد کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کی غلط قسم کی رسمیں جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے زرعی اجناس. زرعی اجناس کی غیر مساویانہ تقسیم، یعنی جو آپ کی پیداوار ہوئی ہے اس کی غیر مساویانہ یعنی برابری کی سطح پہ تقسیم نہ ہونا. ایک تو یہ ہے کہ وڈیرا سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ زمینیں ان وڈیروں کی ہوتی ہیں اور جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں وہ ان کی زمینوں پر کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو بھی وہاں پیداوار ہوتی ہے ان سے کام کروا لیا جاتا ہے، لیکن جس وقت ان کو ضرورت پڑتی ہے اسی وقت دانے دیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ دیے جاتے، اسی طرح مانگنے پر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی نسل در نسل آگے مقروض ہوتی جاتی ہے اور پھر وہ لوگ ان جگہوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی بچے ان کے کہیں کسی دوسری جگہ جا کے جاب کر سکتے ہیں. خواتین کا مخصوص لباس، یعنی خواتین مخصوص لباس پہنتی ہیں، ان کا پاؤں تک لمبی سی شرٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، پوری ایمبرائڈری سے بھری ہوئی ہوتی ہے. خواتین میں چوڑیوں کی غیر معمولی مقبولیت ہوتی ہے، یعنی چوڑیاں بہت زیادہ عورتیں پہنتی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو سندھ میں حیدرآباد میں جیسے چوڑیاں بہت زیادہ بنتی ہیں، لیکن وہ سنتیں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ پورے بازو پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریگستان والی سائڈ پہ بھی چھوٹی چوڑی، پھر کرتے کرتے وہ پورے جو ہے آپ کی کلائی تک بڑی چوڑیاں ہوتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں اب بھی جدید تعلیم کی مخالفت اور ثقافت کی چند نمایاں جھلکیاں ہیں، یعنی ابھی بھی جو گاؤں والے علاقے ہیں وہاں پہ تعلیم کو پسند نہیں کیا جاتا. جو لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے یا جو فیملی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ وکٹم فیملی ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر
اگر نچلے سطح پہ گاؤں کے علاقوں میں اگر لوگ پڑھ لکھ جائیں گے تو ان کو اویئرنیس آ جائے گی اور وہ وڈیرے جو ہیں ان کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ ان کی بات نہیں سنیں گے اور ان کے انڈر کام نہیں کریں گے. تو اس لیے وہ ان کو پڑھنے لکھنے سے دور ہی رکھتے ہیں تاکہ ان کو اویئرنیس ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بلوچی ثقافت. بلوچی ثقافت کیا ہے؟ سنگلاخ پہاڑوں کے باسی بلوچ اپنی ثقافت کے لیے مشہور ہیں. سنگلاخ یعنی بہت ہی خطرناک جو پہاڑی علاقے ہیں بلوچستان کے، ان علاقوں میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو یہاں کی اپنی ثقافت کے لیے یہ لوگ مشہور ہیں. قدیم روایت جو ہے سرداری نظام، یہاں پر سب سے زیادہ وہی بات آ گئی، کہیں پہ جاگیردار ہیں، کہیں پہ وڈیرے ہیں. پنجاب میں جاگیردار ہیں، یہاں پہ وڈیرے ہیں. سندھ میں بلوچستان میں سرداری نظام ہے. جی شادی بیاہ اور خوشی کے مواقع کی خاص رسومات ہیں، یعنی جو خوشی کے مواقع ہیں وہاں پر جو ہے آپ کی جو بھی مخصوص قسم کی رسومات ہوتی ہیں، یعنی شادی بیاہ پہ یا کوئی بھی کسی کی پیدائش ہو جاتی ہے، لباس پر گلکاریاں یعنی لباس پر بیل بوٹے جو ہے کڑھائیاں کی جاتی ہیں. انواع و اقسام کی خاص بلوچی غذائیں، خاص قسم کی زیادہ تر جو ہے ان کی بکرے کی سبزی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں، گوشت والی چیزیں، کیونکہ سردی ہوتی ہے. بندوق، تلوار اور ہانہ بدوشی ثقافت کی بنیادی اجزاء، یعنی سب سے زیادہ وہاں پر جو چیز جو ہے وہ مشہور ہے وہ اسلحہ ہے. ہر ایک کے پاس بندوق یا پسٹل ضرور ہوتا ہے. تلوار جو ہے وہ جو ہے تلوار کا فن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے. پھر اس کے بعد خانہ بدوشی، یعنی یہ لوگ زیادہ تر جو ہے نومیڈک ہوتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہارش موسم ہوتا ہے اور جو ہے ویجیٹیشن کم ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ تر بیر بکریاں پالتے ہیں. تعلیم اتنی حاصل نہیں کرتے، انڈسٹریز بھی اتنی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر زراعت بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کہ پتھریلی زمین ہے، تو اس لیے جو ہے زیادہ تر خانہ بدوشی کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے رہتے ہیں. اچھا، اب یہ ان کی نمایاں جو ہے یہ ان کا پہلو ہے. صوبہ بلوچستان میں یہ ثقافت اپنی تمام تر قدیمی اقدار کے ساتھ اب بھی ویسے ہی رائج ہے. بلوچی ثقافت پر پرانی ثقافت کے اثرات بہت زیادہ ہیں اور ان کی دستکاریوں اور ظروف میں بھی ایرانی اثرات نمایاں ہیں. یعنی ان کے جتنے بھی دستکاریاں یا کڑھائیاں ہیں یا ظروف یعنی برتن ہیں، ان پر ایرانی طرز جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں ان کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھیں، غالیچے اور یہ تمام چیزیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کا وے آف لائف ہے ان کا. جدید تعلیم سے دوری، تعلیم حاصل نہیں کرتے. ذرائع ابلاغ کے نہ ہونے سے بلوچی ثقافت میں اب بھی ایسے اجزاء موجود ہیں جو دوسری ثقافت میں اب ناپید ہیں. یعنی ذرائع ابلاغ یعنی آپ کا کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، وہ گیجٹس یوز نہیں کرتے. بہت زیادہ ہوا ریڈیو اور اس طرح کی چیزیں وہ یوز کرتے ہیں. اب تو سیل فون ہر ایک کے پاس ہے اور کمپیوٹر اور اس طرح کی چیزیں، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں. تو اس لیے جو ہے زیادہ تر میجورٹی بچے یا خواتین جو ہے وہ ان چیزوں سے اویئر نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے زیادہ تر معاشرہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں پرانی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ دوسری ثقافتوں میں جو ہے اب ختم ہو چکی ہیں، ناپید ختم ہو چکی ہیں. آگے ہے پاکستان کا ثقافتی ورثہ اور اہم مقامات. جی تو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے پاکستان کا ثقافتی ورثہ اور اہم مقامات اس کے. یعنی امپورٹنٹ پلیسز کون سی ہیں کہ اگر ہم پاکستان کے ورثے کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی امپورٹنٹ پلیسز ہیں جن کو ہم اس کی سویلائزیشن میں یا کلچر میں لیتے ہیں. پاکستان کی سرزمین قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے اور جس میں وادی سندھ کی تہذیب جو ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. گندھارا تہذیب اس میں آ جاتی ہے، بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. یہ دو تہذیبیں ہیں کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وادی سندھ کی تہذیب کے حوالے سے اہم ترین مقامات موہنجودڑو اور ہڑپہ ہیں. وادی سندھ کی جو تہذیب ہے اس میں زیادہ تر جو مقامات ہیں ان میں پرانے شہروں میں موہنجودڑو یعنی مردوں کا شہر جس کو کہا جاتا ہے، یہ اہم ہے، یہ سندھ میں ہے. اور ہڑپہ جو ہے یہ بھی اسی طرح کی ملتی جلتی تہذیب ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے. ان مقامات کے مشاہدے سے پتہ چلتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب شہری تھی. موہنجودڑو اور ہڑپہ کے شہر وسیع اور گنجان آباد تھے. اب شہری کیسے تھی کہ ان علاقوں میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک تو اینٹوں سے، پکی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، دوسرا نہانے کا، نالیوں کا، پانی کی نکاسی کا انتظام، پھر باقاعدہ جو ہے وہ گلیاں اور جو ہے وہ تمام چیزیں ویل آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ بنائی گئی تھیں. اسٹریٹس تھیں اور باقاعدہ گیدرنگ کے لیے جو ہے جو بھی ان کے پرابلمز ہوتے تھے ان کو سالو کرنے کے لیے باقاعدہ جہاں گیدرنگز ہوتی تھی وہ ایک پراپر سسٹم تھا، یعنی ایک پراپر ایک ویل سویلائز اور باقاعدہ یہاں پہ جو مین چیزیں لیٹرین وغیرہ اور ان چیزوں کے نظام وہاں پہ موجود تھے. ٹھیک ہے. جس کو بیت الخلاء کہتے ہیں.
اب یہ تمام ایک جو ہے اسٹیبلش سٹی جو ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ زیادہ تر شہری علاقے تھے، اینڈ محلوں، گلی کوچوں اور بازاروں کی تعمیر اور ترتیب میں کافی محنت سے کام لیا گیا تھا۔ گلیاں کشادہ تھی، یعنی کھلی گلیاں تھیں، تنگ گلیوں کا جو ہے سسٹم نہیں تھا، صفائی کا اعلیٰ انتظام تھا، گلیوں میں پانی کی نکاسی کے لیے پختہ نالیاں تعمیر کی گئی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ تہذیب یافتہ تھے۔ رہائشی مکانات کی تعمیر میں بڑا سلیقہ نظر آتا ہے، بیرونی دیواروں کے علاوہ فرش بھی پختہ اینٹوں سے بنائے گئے تھے، گھروں میں تازہ ہوا، روشنی کا معقول یعنی روشن دان، ٹھیک ہے، یہ ایک ان کا امپورٹنٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم شہروں میں یہی چیزیں دیکھتے ہیں۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے گھروں کے نیچے تہخانے بنائے جاتے تھے، یعنی جب گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو لوگ نیچے جو ہے تہخانوں میں چلے جاتے تھے، جن میں روشنی اور ہوا کا مناسب بندوبست کیا جاتا تھا۔ گھر کے غسلخانے بہت کشادہ اور صاف تھے، پینے کے پانی کے لیے کنویں موجود تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد گندھارا تہذیب آ جاتی ہے، جس کے بارے میں بدھ مت کے بارے میں میں نے آپ کو جو ہے پہلے بتا دیا گوتم بدھ کا۔ تو اس کے اہم مقامات جو ہے زیادہ تر جو مین جو ہے پوائنٹس ہیں اس کے پشاور ہے، چارسدہ ہے، سوات ہے اور ٹیکسلا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکسلا جو ہے اس زمانے میں یہ اولڈ جو ہے وہ سیٹ آف لرننگ جو ہے، یعنی یہاں پہ زیادہ تر تعلیم کے لیے لوگ آتے تھے، جو ہے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ سیاسی لحاظ سے چارسدہ اور پشاور گندھارا دور کے دارالخلافے رہے ہیں۔ چارسدہ کے بارے میں جیسے ہم نے کنشکا اور پشکلواتی جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا، اینڈ گندھارا تہذیب کے شہرت کی بنیادی وجہ جو ہے وہ فنون لطیفہ بالخصوص سنگ تراشی، پتھر جو ہے توڑ کر ان سے بت بنانا، ان پر نقش و نگار کرنا یا بت وغیرہ جو ہے وہ اسٹیچوز بنانا، جسے پوری دنیا میں سراہا گیا۔ یہ علاقہ کچھ عرصہ تک پہلے ایران اور پھر یونان کے زیر اثر رہا، یعنی پہلے جو ہے کچھ عرصہ تک ایرانی اس پہ قابض رہے اور اس کے بعد پھر یونانی آ گئے، اس لیے ہندی، ایرانی اور یونانی تہذیبوں نے مل کر یہاں ایک ایسی عظیم تہذیب کو جنم دیا جس میں ساری متمدن دنیا کے خصوصیات جمع ہو گئے، یعنی بہت سارے جو سویلائزڈ نیشنز یہاں پہ آ کے جو ہے کلچر یہاں پہ موجود ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کے ملنے سے جو ہے ایک کے اندر کوئی اچھائی تھی تو وہ دوسرے سے لی، اس طرح سے تینوں کے ملنے سے جو ہے بہت سارا ایک سویلائزڈ شہر ہمارے سامنے آیا۔ گندھارا کا ثقافتی مرکز جو ہے وہ ٹیکسلا تھا، اس کو انڈرلائن کرنا ہے، یہ شہر علم و فن کا مرکز تھا۔ میں نے پہلے بتا دیا یہاں بہت زیادہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، لوگ تعلیم کے لیے آتے تھے، یہاں کی درسگاہیں مشہور تھیں جہاں دیگر ممالک سے بھی طلباء علم حاصل کرنے کے لیے کی غرض سے آتے تھے۔ گندھارا کے علاقے سے سنگ تراشی اور مجسمہ سازی کے بے شمار نادر نمونے ملے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ گوتم بدھ کے مجسمے جگہ جگہ جو ہے وہ موجود ہیں مختلف میوزیم میں۔ اس وقت ٹیکسلا، پشاور، سوات کے عجائب گھر میوزیم، ٹھیک ہے، اس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ درجہ بالا مقامات کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض، یعنی پاکستان کے طول و عرض یعنی اس کے لمبائی چوڑائی کے حساب سے آپ دیکھیں ٹوٹل جو پاکستان کا رقبہ ہے اس میں دیکھیں بے شمار تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں جو ہماری قیمتی تاریخی ورثے کا حصہ ہیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں، سب سے پہلے قلعہ بالا حصار مسجد معبد خان جو کہ پشاور میں ہے، بادشاہی مسجد شاہی قلعہ شالامار باغ لاہور میں ہے، جامع مسجد ٹھٹھا جو ہے وہ ہے جو کہ ٹھٹھا میں جو ہے سندھ میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ثقافت جو ہے اس کی مشترکہ جو ہے وہ خصوصیات کیا رہی ہیں، تو وہ خصوصیات جو ہے ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں کریں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ۔